बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जिस तेज़ी से बदल रही है यकीन नहीं आ रहा। भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं, सारी आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। नाजरीन, आपने सुना, कुछ देर पहले यहाँ पर अशरफ गनी बैठा हुआ था। अब यहाँ तालिबान बैठे हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। इस वक्त पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल है और अफगानिस्तान का जो सदारती महल है, जहाँ पर अफगानिस्तान का सदर बैठता है, वहाँ पर इस वक्त तालिबान बैठे हुए हैं और जो सदर हुआ करता था वो दुम दबाकर भाग चुका है। आगे चलकर इस बारे में बात करते हैं। पहले भारत की बात कर लें। पाकिस्तान ने अपना योम आज़ादी बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाया। भारत योम आज़ादी पर मातम करता रहा, चीखता रहा, रोता रहा। अजीत डोवल, अमित शाह, आरएसएस का प्लान रात तो पहले ही दुम दबाकर भाग चुका है। एनडीएस खत्म। पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन ग्रुप्स हैं उनकी ये रूट्स थी, आरएसएस, एनडीएस और फिर सीआईए। अफगानिस्तान में तीनों का खात्मा हो गया है। अफगानिस्तान इनका महफूज ठिकाना था और एनडीएस का तो वजूद ही खत्म हो गया है। बीएलए यतीम हो गई है। बीएलए को तो पहले ही घसीटा जा रहा था। टीटीपी और दाइश के सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं रहा वहां पर। भारत कह रहा है कि आज हम पाकिस्तान से जंग हार गए हैं। 20 साल मेहनत अमेरिका ने की, भारत ने की। हमें पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान और चीन क्या गेम खेल रहे हैं कि अफगानिस्तान इनकी झोली में आ गिरा। इस वक्त तमाम सफारत खाने बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान का खुला है, चीन का खुला है, ईरान का खुला है, तुर्की का खुला है और रूस का खुला है। और अब इन सब का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में हम अफगान अवाम को अकेले नहीं छोड़ सकते। ये वो ममालिक हैं जो बुरे हुआ करते थे, अच्छे ममालिक दुम दबाकर भाग गए हैं। अमेरिका ने अपना सफारत खाना काबुल एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया है और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी अमेरिका ने संभाली हुई है और काबुल एयरपोर्ट पर भी फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। जितने भी गैर मुल्की हैं उन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर पनाह ली हुई है। अमरीकी सफारत खाना जो आर्जी तौर पर काबुल एयरपोर्ट पर बनाया हुआ है, वहां आकर सब गैर मुल्की रजिस्टर करवा रहे हैं और उन्हें पनाह दी जा रही है। 2 C-130 तैयारे भी भेजे गए हैं और हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी इन लोगों को निकाला जा रहा है। इस वक्त तमाम परवाजें बंद हैं और PIA के तैयारे परवाजें भर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से मदद मांगी गई है और पाकिस्तान इन बड़ी ताकतों की तरह बुज़दिल नहीं है, बुज़दिली नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान ने इस सब के बावजूद बड़ेपन का मुजाहरा किया है और गैर मुल्कियों को निकालने के लिए PIA ने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अमेरिका इस वक्त सारा ब्लेम अफगान हुकूमत और अफगान फोर्सेस पर डाल रहा है। हुकूमत भी आपने बनाई थी और फोर्सेस भी आप ही की बनाई हुई हैं। आपको इनकी अहलियत और काबिलियत का पता क्यों नहीं था? आपकी ट्रेन की हुई फोर्सेस हैं। हर तरफ एक ब्लेम गेम चल रही है, कोई भी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा। लेकिन हकीकत यह है कि ये तारीख़ की, दुनिया की तारीख़ की सबसे तेज़ तरीन फतह है और फतह भी किसी आम मुल्क से नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से। और इस जंग की सबसे बड़ी बात कि किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा। आम आदमी तो छोड़ें, बड़े से बड़ा दुश्मन जिसने हथियार डाल दिए उसको भी महफूज रास्ता दिया गया कि निकल जाओ। जहां अफगान तालिबान का कब्जा हो जाए सरकारी दफातर खोल दिए जाते हैं, कारोबार बंद नहीं हुआ, हस्पतालें महफूज रहीं। सिर्फ एक हस्पताल निशाना बनी, उसमें भी भारत के बुज़दिल पायलट्स मुलविस थे जिनकी ये मजाल नहीं थी कि वो तालिबान पर बमबारी कर सकें। उन्होंने जाकर हस्पताल पर बमबारी की। स्कूल खुले रहे, लोगों के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचा। अभी काबुल में भी तालिबान ने जंगजुओं को ऑर्डर दिया है कि जो फौजी चौकियां खाली पड़ी हैं जल्दी से जाकर वहां बैठ जाओ ताकि लोग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर लोगों के अमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। तो अमेरिका इस हार को अफगान हुकूमत की और अफगान फोर्सेस की बुज़दिली और नाअहली बता रहा है। चीन ने कहा कि 1975 याद आ गया है। सेम यही सीन था, हेलीकॉप्टर्स में अमरीकियों को निकाला जा रहा था। और एक बात बहुत अहम है, क्या तालिबान 16 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? अमेरिका ने कहा था कि हम 31 अगस्त को निकल जाएंगे, तो तालिबान रुक जाते 31 अगस्त तक, उसके बाद काबुल पर कब्जा कर लेते। उन्होंने क्यों इंतजार नहीं किया? इसकी 3 रीजंस हैं।
ایک تو یہ کہ کچھ دن پہلے امریکہ نے B-52 بامبر طیاروں سے افغان طالبان پر بمباری کی، حالانکہ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے نہ ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ تو افغان طالبان کو امریکہ پر بھروسہ تو ویسے نہیں ہے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ جب ایک معاہدہ ہوا ہے تو ہم نے بھی اس کی پاسداری کرنی ہے، امریکہ نے بھی کرنی ہے۔ تو طالبان کو معاہدے کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ پھر طالبان یہ بھی جانتے تھے کہ امریکہ نے 31 اگست کا ٹائم دیا ہے، تو 31 اگست تک اس نے بہت کچھ کرنا ہے، وہ پلانز کر کے جائے گا، وہ ایسے ہی تو نہیں جائے گا۔ تو طالبان نے اس کو وہ ٹائم نہیں دیا۔ اور تیسری اور سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے کہنا تھا کہ طالبان نے جو کچھ بھی کیا وہ تو ہمارے نکلنے کے بعد کیا، جب تک ہم وہاں بیٹھے تھے طالبان کی مجال نہیں تھی۔ جس طرح سے ابھی وہ سارا بلیم افغان فورسز پر اور افغان حکومت پر ڈال رہا ہے، تو تب تو اس نے اور زیادہ دھڑلے سے یہ بات کرنی تھی کہ جب تک ہم کابل میں بیٹھے ہوئے تھے طالبان کی مجال نہیں ہوئی کہ کابل کی طرف دیکھ بھی سکیں۔ تو اس لحاظ سے طالبان نے یہ کام بہت اچھا کیا، کیونکہ امریکیوں کو آج وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ اب تاریخ یہ نہیں لکھے گی کہ امریکہ وہاں سے نکلا تو طالبان نے قبضہ کیا، اب تاریخ یہ لکھے گی کہ امریکہ وہاں پر موجود تھا تو طالبان نے پورا افغانستان فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ افغان صحافیوں کی بڑی تعداد میں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان ہمیں پناہ دے۔ پاکستان نے ایک خصوصی سیل تشکیل دیا ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کن صحافیوں کو پناہ دی جا سکتی ہے، تاکہ وہ پہلے والی غلطیاں دوبارہ نہ ہو جائیں۔ لیکن ان کو پناہ دے گی گورنمنٹ، ہم سے یہ غلطیاں بار بار ہوتی ہیں، اور پھر جب یہ محفوظ ہو جائیں تو پھر ان کے انڈیا سے رابطے شروع ہو جائیں گے، امریکہ سے بھی یہ پیسے پکڑنا شروع کر دیں گے، اور پاکستان کو ڈی سٹیبل کرنے کے لیے یہ اپنا کھیل شروع کر دیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طالبان صدارتی محل میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایک عبوری سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے کہ ایک عبوری حکومت ہو تاکہ افغانستان میں امن رہے، اور احمد علی جلالی کا نام زیر غور تھا کہ عبوری سیٹ اپ میں اسے افغان صدر بنا دیا جائے۔ لیکن افغان صدر اشرف غنی کے بھاگنے کے بعد طالبان نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے، اور اب طالبان نے کہا ہے کہ ہمیں اقتدار پرامن طریقے سے منتقل کر دو۔ ہم نے یہ 20 سال جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ اس شخص کو حکومت دی جائے جو امریکہ کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اب ملا غنی بردر افغانستان کے نئے صدر ہوں گے۔ واشنگٹن میں اس وقت میٹنگز چل رہی ہیں، پینٹاگون سے رپورٹس آ رہی ہیں، تازہ ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ آپشنز ایکچولی ہیں نہیں ان کے پاس، کیونکہ ہر چیز تو طالبان کے قبضے میں ہے۔ اگر یہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور کر دیں گے تو ان کی اپنی عزت بچ جائے گی، تاریخ میں لکھ سکیں گے کہ ہم نے خود اقتدار ان کے حوالے کیا تھا، بھلے جیسے بھی کیا۔ یہ تو نہیں لکھیں گے کہ ہم ڈر کر بھاگ گئے اور انہوں نے زبردستی ہم سے اقتدار چھینا۔ یہ بات غنی، حمداللہ اور امراللہ صالح جیسے بزدلوں کے لیے لکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ افغانستان میں ایک رابطہ کونسل کمیٹی بنائی گئی ہے، اور یہ کمیٹی 3 افراد پر مشتمل ہے: عبداللہ، گلبدین حکمتیار اور حامد کرزئی۔ اس کمیٹی نے اب پرامن طریقے سے پاور ٹرانسفر کرنی ہے طالبان کو۔ افغانستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ لعنت ہو غنی تم پر، ہمارے ہاتھ باندھ کر ملک بیچ کر تم بھاگ گئے ہو۔ عبداللہ نے کہا کہ غنی تم سے اللہ پوچھے گا۔ غنی کے بارے میں افغان اردو کا کہنا ہے کہ وہ بھاگتے وقت ڈالر سے بھری ہوئی 3 گاڑیاں ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن گاڑیوں کو اندر آنے نہیں دیا گیا، اس لیے وہ بیگز میں ڈالرز بھر کر لے گیا جتنے وہ لے جا سکتا تھا۔ یہ وہ غنی ہے جو اپنا سینہ دکھا کر کہتا تھا کہ کسی صورت طالبان سے بات نہیں ہو سکتی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کی بھیک مانگتا رہا۔ جب عمران خان نے کہا کہ مذاکرات کر لو تو پاکستان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر جب مار پڑنے لگی تو پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر ڈلواتے رہے کہ پاکستان مذاکرات کروائے۔ عمران خان جو بھی بات کرے دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، اور بعد میں پھر وہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اسی وقت امریکہ عمران خان کی بات مان لیتا تو آج امریکہ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ نواز شریف کو کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دو، اگر وہ بات مان لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ مودی سے کہا تھا کہ آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں امن کی، اگر وہ بات مان لیتا تو آج مودی کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تو سارے سورما ذلیل و رسوا ہو کر بھاگے ہیں۔ غنی کہتا تھا کہ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو ملک چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور ساتھ کس کو لے کر بھاگا ہے؟ حمداللہ محب کو۔ حمداللہ محب کو تو شرم آنی چاہیے تھی، جتنے تم ہیرو بنتے تھے گولی کھا لیتے سینے پر، اور بھاگنے کے بعد اب غنی کیا کہہ رہا ہے؟ بالی ووڈ موویز نے اور انڈیا کی دوستی نے خراب کیا ہے افغانوں کو، بس ڈائیلاگز کی ڈیلیوری اچھی رکھو اور سپر پاور بنے رہو۔ غنی کہتا ہے کہ میں اگر وہاں رکتا تو خون کی ندیاں بہہ جاتی، ایک ایسی لڑائی ہو جانی تھی جو رکنے کا نام نہ لیتی۔ میں تو
آپ غنی کے ڈائلاگ سنیں تو آپ کو تامل ہیرو بھی بھول جائیں گے۔ میں تو امن کے لیے ملک چھوڑ کر آیا ہوں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ملک میں خون ریزی ہو، ورنہ میں تو اگر رک جاتا تو پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں نے افغان عوام کو خون ریزی سے بچا لیا ہے۔ حالانکہ طالبان تو گھیراؤ کر کھڑے تھے، پرامن طریقے سے اقتدار حوالے کرنے کی بات کر رہے تھے تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ آپ پرامن طریقے سے اقتدار ان کے حوالے کر دیتے، بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کل امریکہ نے بھی کہا تھا کہ استعفیٰ دے دو، آپ دے دیتے تو آج عزت سے بیٹھے ہوتے۔ کس نے کہا تھا کہ نہ دو؟ بھارت نے۔ اب بھارت کو جا کر پکڑیں۔ افغان طالبان نے تو آج بھی عام معافی کا اعلان کر دیا تھا کہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور نہ کسی کو کچھ کہا ہے۔ اسماعیل خان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو آپ کو بھی چھوڑ دیتے، اور نہ بھی چھوڑتے تو آپ گرفتاری دے دیتے۔ سارے بڑے بڑے ڈائلاگز مارنے والے دم دبا کر بھاگ گئے ہیں۔ بھارت تو پہلے ہی پتلی گلی سے نکل گیا جس پر آپ کو سب سے زیادہ بھروسہ تھا۔ اصل میں آپ کو خراب کرنے والا ہی بھارت تھا۔ اور امراللہ محب صاحب، آپ کو تو 4-5 دن ہو گئے ہیں بھاگے ہوئے۔ آپ نے جو ہمیں 1971 کی تصویر دکھائی تھی کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں اور آپ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، پہلے تو ہم نے سرنڈر نہیں کیا تھا۔ ہمارا کوئی بھی علاقہ بھارت کے پاس نہیں گیا۔ ہمارا جو مشرقی پاکستان تھا وہ آزاد ہو کر ایک الگ ملک بن گیا۔ اس میں ہماری غلطیاں بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ چاہتے بھی تھے کہ یہ ہو، لیکن وہ ایک الگ بحث ہے۔ کیا تاریخ میں کبھی پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم کسی حملہ آور کے خوف سے ملک چھوڑ کر بھاگا ہے؟ کیا کبھی کوئی ایک پاکستانی آپ سے پناہ مانگنے آیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو پناہ دی، آپ کی مدد کی، آپ کو ہمیشہ بچاتے رہے، لیکن پھر جس سے مدد مانگی جائے اسے آنکھیں نہیں دکھاتے۔ ہاتھ آپ نے کبھی بھیک کے لیے پھیلائے ہوں، کبھی مدد کے لیے جوڑے ہوں، اور زبان سے آپ بکواس کرتے رہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ آپ جیسے بھگوڑے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور امراللہ صالح نے بھی بھاگنے کے فوراً بعد ڈائلاگز مارے کہ ہم پاکستان کو گھس کر ماریں گے۔ جو بندہ اپنے ملک میں نہیں گھس سکتا، اپنے ملک سے اسے بھاگنا پڑ رہا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان کو گھس کر ماریں گے۔ تو آپ سے بہادر تو ہم ہیں، پاکستان کا ہر شہری ہے جو آپ کی طرح ڈائلاگز نہیں بولتا لیکن ملک کے لیے سینے پر گولی کھانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ آپ بھی ملک کے لیے سینے پر گولی کھا لیتے، زیادہ سے زیادہ گولی ہی کھا لیتے نا، ہم بھی کہتے کہ یہ بڑا بہادر آدمی تھا۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔